وہ انا کے کمرے سے نکلی تو اپنے کمرے کی طرف جاتے ساتھ والے کمرے کی لائٹ روشن دیکھ کر ٹھٹکی۔ یہ انا کو تو ناز ہونے کی بیماری ہے، یہ ولی بھائی آج کیوں جاگ رہے ہیں؟ رات کا 1 بج رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے بجائے ولی کے کمرے میں چلی آئی۔ دروازہ نیم ہوا تھا، اس نے ذرا سا دھکیلا تو کھلتا چلا گیا۔ آپ جاگ رہے ہیں؟ ولید اپنے بستر پر ٹانگوں پر لیپ ٹاپ رکھے مصروف تھا۔ اسے دیکھ کر متوجہ ہوا تو رخسانے نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ نیم ہوا دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ تمہیں کیا لگا ہے اس حالت میں بیٹھا ہوا سو رہا ہوں کیا؟ ولی نے مسکرا کر جواب میں کہا تو وہ ہنس دی۔ بائی دا وے تم کیوں جاگ رہی ہو؟ ولی نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے دوبارہ نگاہ کرتے سوال کیا تو وہ اندر بڑھ آئی۔ انا کے ساتھ دماغ کھپا رہی تھی۔ کیوں؟ کیا ہوا انا کو؟ ایک دم چونک کر بہن کو دیکھا جو اس کے پاس ہی بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ 3-4 دن پہلے تک انا سے ناراضی تھی، اب تو صورتحال نارمل تھی، پھر اب کیا ہوا؟ پتہ نہیں کیا پرابلم ہے اس کے ساتھ، نہ کچھ ڈسکس کرتی ہے اور نہ ہی کسی کو بولنے دیتی ہے۔ پپو بھی خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ 2-3 دن پہلے پپو سے اس نے نیند نہ آنے اور ٹرینکولائزر یوز کرنے کی بات کی تھی۔ تب سے وہ شدید پریشان ہیں اور بار بار مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ میں جو اس کے نزدیک ہوں تو پتہ کروں اسے کیا پریشانی ہے، نیند کیوں نہیں آتی اسے۔ مگر میں جب بھی اس بات کا تذکرہ کرتی ہوں اس کا ریئیکشن بڑا عجیب سا ہو جاتا ہے۔ بڑے بدلحاظ اور تمسکرانہ انداز میں کہہ دیتی ہے کہ سونے جاگنے سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، اسے کوئی پرابلم نہیں، خواہ اس کا دماغ نہ کھایا جائے۔ وہ شاید اچھا خاصا دماغ انا کے ساتھ کھپا کر آئی تھی اور ولید کو دیکھ کر فوراً شروع ہو گئی تھی۔ ولید جو پہلے ہی اس ساری صورتحال کو رخسانے کے ساتھ ڈسکس کرنے کا سوچ رہا تھا، اب رخسانے کی تمام بات سن کر فوراً سنجیدہ ہوا۔ لیپ ٹاپ ایک طرف رکھتے اس نے پرسوچ انداز میں ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ پتہ نہیں، بٹ آئی تھنک وہ کچھ ڈسٹرب ہے۔ رخسانے نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ کوئی خاص ریزن؟ اس نے اسے کریدا۔ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ یہی تو پرابلم ہے کہ وہ اپنی کوئی بھی فیلنگز ہم سے شیئر نہیں کرتی، کمرہ بند ہو کر رہ گئی ہے، یا کالج کی روٹین برقرار ہے۔ ان 3-4 دنوں میں بالکل چپ چاپ سی رہنے لگی ہے۔ پہلے تو پھر بھی کالج سے آنے کے بعد مجھ سے بول لیا کرتی تھی، مگر آج کل وہ بھی ناپید ہے۔ تمہارے خیال میں کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ویسے آج کل تو وہ مجھے نارمل کنڈیشن میں ہی لگ رہی ہے۔ ہاں موڈی ہے، اور موڈ نہ ہو تو بدتمیزی بھی خاصی کر جاتی ہے۔ آئی ڈونٹ نو، پپو کہتی ہیں وہ شروع سے ہی لاڈلی تھی، جب تک وہ ہمارے ساتھ باہر رہی تھی ایسی ہی تھی، مگر تب بچپن کا دور تھا تو زیادہ فیل نہیں ہوا، مگر پاکستان آنے کے بعد شروع میں تو اس نے ہر پل ہر لمحے ہم لوگوں کو بہت مس کیا۔ پھر وہ اپنی اسٹڈی میں بزی ہو گئی تھی تو اس کی جذباتیت کچھ حد تک کم ہو گئی، مگر اس سے زیادہ اس کی ذات میں یہ تبدیلی آئی کہ وہ ایک دم بہت جلد ہائپر ہو جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ ایک دم ٹچی ہو جاتی ہے۔ انکل، پپو اور احسن سب کی اسے بھرپور محبت اور توجہ ملی ہے، مگر اس کے اندر جو تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں وہ ختم نہیں ہو پائیں۔ عجیب موڈی اور حساس لڑکی ہے۔ کبھی کبھار تو پپو بھی اس کے موڈ کا اندازہ نہیں لگا پاتی کہ اگر وہ پریشان اور خفا ہے تو کیوں ہے۔ ولید نے تفکر بھرا گہرا سانس لیا۔ آج کل اس کے خراب موڈ کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جبکہ وہ خود تو اس سے اپنے رویے کی بدصورتی پر ایکسکیوز کر چکا تھا، پھر اب کیا وجہ تھی؟ مجھے تو کوئی خاص وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ رخسانے نے نفی میں سر ہلایا۔ کہیں وہ کسی میں انوالو تو نہیں؟ جو بات اسے چند دن سے کھٹک رہی تھی اب لبوں پر آ گئی تو رخسانے نے حیرت سے بھائی کو دیکھا۔ آپ کو یہ اندازہ کیسے ہوا؟ وہ ینگ ہے، کوالیفائڈ اینڈ خوبصورت ہے، سوسائٹی میں موو کرتی ہے، کو ایجوکیشن میں پڑھ رہی ہے، ہر طرح کا امکان ممکن ہے۔ ولید کا انداز سنجیدہ تھا۔ میں بھی، بٹ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہے، اگر کہیں انوالو ہوتی تو ذکر تو کرتی، سرسری صحیح، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی معاملہ بھی ہوگا۔ فرض کریں اگر ہو بھی تو انا بہت میچور اور سمجھدار لڑکی ہے، وہ کسی ایسے معاملے میں اپنی فیملی کے ساتھ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرے گی جس طرح وہ آج کل ریئیکٹ کر رہی ہے، یہ کوئی اور ہی سچویشن ہے۔ تو ولید نے ایک گہرا سانس لیا۔ رخسانے خاموش رہی۔ آپ کی انا کے متعلق کیا رائے ہے؟ کچھ ثانیے کے بعد رخسانے نے پوچھا تو ولید اس کی بات کا مطلب سمجھتے ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ ابھی اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو میں ادھر آیا ہوں، عرصے بعد اپنوں سے مل رہا ہوں، اب اتنی جلدی کوئی حتمی رائے قائم کرنے سے تو رہا۔ ویسے بھی تمہارا شادی کا سلسلہ چل رہا ہے، پہلے یہ تو اختتام پذیر ہو جائے۔ ولید نے ٹالنا چاہا۔ یہ سلسلہ میری شادی کے ساتھ مشروط نہیں ہے، یہ علیحدہ فیصلہ تھا جو پپو اور بابا کے درمیان طے ہوا تھا۔ بابا کو بہت جلدی ہے، ان کے دل کی خواہش سے آپ بے خبر نہیں ہیں، مگر وہ پپو کی رائے کو اولویت دے رہے ہیں، آپ کو وقت دے رہے ہیں۔ رخسانے نے سنجیدگی سے بھائی کو کہا۔ کیا انا کو اس سلسلے کی خبر ہے؟ ولید نے پوچھا۔ آئی تھنک نہیں، اگر اسے خبر ہوتی تو وہ ضرور کوئی ریئیکشن شو کرتی، کم از کم مجھ سے ڈسکس تو ضرور کرتی۔ رخسانے کا انداز پرسوچ تھا۔ آج کل انا کا جو رویہ ہے میں بہت الجھ گیا ہوں، کبھی وہ بہت اپنی اپنی سی لگتی ہے اور کبھی وہ ایک دم بالکل روڈ، اجنبی اور پرائی بن جاتی ہے، اور اس کا رویہ آخری حد تک گستاخانہ اور بدتمیزانہ ہو جاتا ہے۔
ولید کا انداز ایسا تھا کہ رشان نے ایک دم ہنس دی۔ اب ایسی بھی بات نہیں، 3 دن پہلے فجر کی نماز کے بعد انا واک کرنے لان میں گئی تھی، تبھی آپ بھی وہاں آ نکلے تھے۔ اس وقت انا جس طرح آپ کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی، مجھے نہیں لگتا آپ کو اسے ابزرو کرنے میں اتنا وقت لینا چاہیے۔ ویسے انا نے آپ کا دیا گیا پھولوں کا گلدستہ مجھے دکھایا تھا، آپ کی طرف سے پھول پا کر وہ بہت خوش لگ رہی تھی، اور پھول تھے بھی بہت پیارے۔ رشان نے ایک دم بات کو کہاں سے کہاں لے گئی تھی۔ ولید نے اسے گھورا۔ اس سارے قصے میں پھولوں کا کیا ذکر بھلا؟ یہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا نا۔ مجھے ویسے آپ پر خاصی حیرت ہوئی تھی، کہاں لڑکیوں کے معاملے میں ایک دم آدم بزار رہنے والے بھائی اب ایک دم پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہے تھے، وہ بھی انا وقار احمد صاحبہ کو۔ اس کا انداز شرارت سے بھرپور تھا۔ شٹ اپ، رشا نے کلکلا کر ہنس دی۔ ویسے اگر دل میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، میں بابا اور پھپھو تک آپ کی رائے پہنچا سکتی ہوں۔ ویسے سچ کہوں، بابا کی خواہش میری بھی دلی خواہش ہے، مگر ہم پھر بھی آپ کو وقت دے رہے ہیں، آپ کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ کوئی فیصلہ نہیں کیا میں نے، میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں بیکار میں ضائع کرتا پھروں، بھاگو یہاں سے۔ ولید نے اس کی شرارت پر اسے گھورتے اپنا لیپ ٹاپ دوبارہ اٹھا کر اپنی آنکھوں کے سامنے کر لیا تھا۔ اوف، اس کو تو ایک طرف ہٹا دیں، آپ کے پاس کون سا وقت ہوتا ہے، یہاں آتے ہی آفس کی بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ میں تو آپ سے تفصیلی بات کرنے کو ترس گئی ہوں، اگر آج چانس ملا ہے تو اس کو ایک طرف رکھ کر پہلے میری بات سن لیں۔ اگر اس طرح کی ہی بے معنی اور بے سروپا باتیں ہانکنی ہیں تو سوری، ولید نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ ہاں، جیسے سارے ملک کی مشینری آپ کے انڈر ہی تو کام کر رہی ہے نا، رشانے نے جل کر کہا تو وہ ہنس دیا۔ پھر بھی بتائیں نا، انا پیاری ہے نا؟ اس کے ہنسنے پر رشانے کو حوصلہ ملا تو اس نے پوچھا۔ مجھے تو وہ بہت پیاری لگتی ہے میڈم، میں حسن صورت کے بجائے حسن سیرت کا قائل ہوں، ولید نے چڑھایا۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر میں بابا سے کہتی ہوں کہ کوئی کالی بدصورت، آنکھ کی اندھی، کان کی بہری اور جسم کی معذور دیکھ لیتے ہیں۔ ولید کے چڑھانے پر وہ جل بھن گئی تھی۔ یار، انا وقار احمد ہماری بہت پیاری اور خوبصورت کزن ہے جو حد سے زیادہ حساس اور بہت حد تک موڈی بھی ہے۔ بدتمیزی تو اس کی علیحدہ صفت ہے، میچور، سنجیدہ مزاج اور سلجھی لڑکی ہے، مگر اس سب کے باوجود میرے نزدیک وہ میری پھوپھی زاد ہے، اینڈ نتھنگ مور۔ رشانے کے جل بھن جانے پر ولید نے رسانیت سے کہا تو رشانے فوراً بےتاب ہوئی۔ جب آپ اس کی اتنی کوالٹیز کے بارے میں جان چکے ہیں تو کوئی حتمی فیصلہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ واقعی کوئی حرج نہیں، مگر میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، ابھی میرے کریئر کا آغاز ہے، میں باہر وہاں کی جاب ہر چیز چھوڑ کر آیا ہوں، ابھی مجھے اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے، اس کے بعد زندگی کی باقی ترجیحات ہوں گی۔ اب کے ولید نے سنجیدگی کے ساتھ اپنا موقف واضح کیا۔ یہ سب تو چلتا رہتا ہے نا، بعض فیصلے وقت پر ہی جچتے ہیں اور وقت گزر جائے تو صرف پچھتاوے باقی رہ جاتے ہیں۔ انا اگرچہ ہماری کزن ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک لڑکی بھی ہے، پھپھو سے کئی بار سرسری بات چیت ہوئی ہے، وہ انا کے متعلق انتظار نہیں کریں گی، جیسے ہی کوئی اچھا پرپوزل آتا ہے وہ اسے رخصت کر دیں گی۔ پھپھو کے بقول ایجوکیشن تو شادی کے بعد بھی مکمل کی جا سکتی ہے نا۔ رشانے نے سنجیدگی سے کہا تو ولید نے بغیر کسی تاثر کے بہن کو دیکھا۔ تم خواہ الجھ رہی ہو، جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے، ظاہر ہے پھپھو ماں ہے اور ہر کوئی اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے۔ رہ گئی پرپوزل والی بات، ابھی کوئی اچھا پرپوزل منظر عام پر آیا نہیں، جب آئے گا تو دیکھیں گے۔ ولید کا انداز بے پرواہ تھا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ کیا پتہ کب کیا معاملہ طے پا جائے، تو کیا بہتر نہیں ہے کہ وقت پر بہتر فیصلہ کر لیں؟ اب تک تو یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا کہ بہرحال باہر سے ایک فیصلہ طے کر کے ہی ہم پاکستان آئے تھے۔ رشانے کا انداز خاصا سنجیدہ تھا تو ولید نے اسے بغور دیکھا۔ تو کیا تمہاری اس سلسلے میں کسی سے کوئی بات ہوئی ہے، بابا یا کسی اور سے؟ بابا سے تو تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن یہ موضوع زیر بحث رہتا ہے، مگر آج کل انا کے رویے کی وجہ سے جس طرح پھپھو پریشان ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اب سنجیدگی کے ساتھ انا کے لیے کوئی اچھا پرپوزل دیکھنے کا سوچ رہی ہیں، رشانے نے بتایا۔ اوہ آئی سی، بھائی پلیز اس معاملے کو سنجیدگی سے لیں۔ رشانے اس سلسلے میں خاصی بےتاب تھی، وہ چاہتی تھی کہ جلد از جلد کوئی حتمی فیصلہ ہو جائے۔ اچھا دیکھیں گے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ ولید نے اسے ٹالنا چاہا۔ رشانے نے فوراً برا مانا۔ اچھا بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو حتمی فیصلہ کرنے سے منع کر رہی ہے؟ رشانے بھائی کے مزاج کے رنگوں سے آشنا تھی تو اس کے یوں ٹالنے پر برا مان کر کہا۔ دیکھو رشانے، یہ زندگی محض 1-2 گھنٹے کا پلے نہیں ہے کہ میں ایک دم فیصلہ کر لوں۔ باہر کی لائف جیسی بھی گزاری مگر بابا کی تربیت ہمارے ہم قدم رہی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ کہیں ادھر ادھر تانکا جھانکی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر بابا جان کی یہ نصیحت مجھے یاد رہی کہ یہاں جتنی بھی آزادانہ زندگی گزار لوں مگر لائف پارٹنر کا فیصلہ ان کی پسند کا ہوگا، اور یہ نصیحت ہر لمحہ یاد رکھی۔ ہاں، انا کے متعلق بابا نے ایک آپشن دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر میں بہتر سمجھوں تو وہ پاکستان جا کر بات فائنل کر سکتے ہیں، اور پاکستان آ کر انا کو دیکھ کر اچھا بھی لگا، مگر جیسے جیسے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا تو اس کی شخصیت کی بہت سی باتیں سامنے آئیں۔ ٹھیک ہے وہ میچور ہے، مگر میں نے جس طرح کی لائف گزاری ہے تو میرا لائف پارٹنر کے متعلق امیج کچھ اور تھا، اور پھر کئی بار جب انا کو بے حد ڈسٹرب دیکھا تو ذہن میں کئی بار خیال آیا کہ کہیں یہ لڑکی کہیں اور انوالو تو نہیں،
اور ہم انجانے میں اس کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھیں، مگر یہ ایک پوائنٹ ہے جس پر آ کر میں ڈبل مائنڈڈ ہو جاتا ہوں۔ ولید نے کچھ توقف کیا تو رشان نے چونکی، مگر کہا کچھ نہیں۔ کئی بار جی چاہا براہ راست انا سے بات کروں، مگر نہ جانے وہ کس طرح ریئیکٹ کرے۔ میں نے اس سے اس کا پرابلم جاننے کی کوشش بھی کی، مگر چند بار تو وہ مجھے صاف ٹال گئی، اور لاسٹ ٹائم اس کا رویہ میرے ساتھ اس قدر روڈ اور بدتمیزانہ تھا کہ میرا دماغ بالکل گھوم گیا، اور ایسے میں اچانک لاشعوری طور پر میرا ہاتھ اس پر اٹھ گیا، اور بعد میں مجھے شدید شرمندگی اور ندامت نے آ گھیرا۔ ولید نے کھل کر بتایا۔ کیا؟ رشان نے جو بہت توجہ سے سن رہی تھی، بھائی کے آخری الفاظ پر ششدر رہ گئی تھی۔ میرے رویے کا نتیجہ اگلے دن انا کی خراب طبیعت کی صورت میں سامنے تھا، اور میں اپنی جذباتی کیفیت پر بہت گلٹی فیل کر رہا تھا۔ ولید نے سنجیدگی سے مزید بتایا۔ اوہ، انا کے بخار کی اصل وجہ یہ تھی؟ رشانے کے لیے یہ انکشاف تھا۔ اوف، یہ تو انا کے ساتھ آپ نے بہت زیادتی کی، اور انا بھی کتنی گمسم ہو گئی تھی۔ اوہ، ویری سیڈ سچویشن۔ اب کیا ریئیکشن ہے انا کا؟ رشانے نے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ اس کے بعد میں نے انا سے معاذرت کر لی تھی، مگر جب اس کے موڈ کی وجہ جاننا چاہی تو وہ پھر ٹال گئی، اور اسی بات پر آ کر میں ٹھٹک جاتا ہوں، اور لگتا ہے کہ کہیں کوئی ہے جو انا کے راستے میں ہے، اور اسی پوائنٹ پر آ کر میں فیصلہ نہیں کر پاتا۔ بہرحال وہ پھولوں کا گلدستہ دینے کا بھی یہی مقصد تھا کہ انا سے اپنے رویے کا ازالہ کرنا چاہتا تھا، اور انا کو پھول دینے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ انا میرے اس عمل سے بہت خوش ہوئی ہے۔ اس کے چہرے کے وہ تاثرات، خوشی کا وہ انوکھا پن میں نہ چاہتے ہوئے بھی بھلا نہیں پا رہا۔ دونوں بہن بھائی آپس میں بہت فرینک تھے۔ ولید نے بہن کے سامنے ساری صورتحال واضح کر ڈالی تھی، اپنی تمام فیلنگز سمیت۔ اوہ، آئی سی۔ رشانے کے لیے یہ ساری تفصیل خاصی دلچسپ تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں انا کے لیے اچھی خاصی گنجائش موجود ہے۔ ولید کے آخری الفاظ پر رشانے نے ایک دم گرفت مضبوط کی تھی۔ ولید ہنس دیا۔ خیر، اب میں نے ایسا بھی کچھ نہیں کہا۔ کچھ فیلنگز وقتی بھی ہوتی ہیں، اور یہی فیلنگز بعض اوقات دل میں ہمیشہ کے لیے گھر بھی کر جاتی ہیں، اور آپ تسلیم بھی کر چکے ہیں کہ آپ انا کے چہرے کا وہ تاثر، خوشی کا وہ خاص احساس چاہ کر بھی نہیں بھلا پا رہے۔ رشانے نے فوراً بھائی کے الفاظ پر گرفت سخت کی تو ولید نے اسے گھورا۔ اپنی یہ وکالت کی مہارت مجھ پر آزمانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں خاصا پریکٹیکل اور لاجیکل اپروچ کا حامل انسان ہوں۔ یہ چھوٹی موٹی فیلنگز اتنی جلدی مجھ پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ رشانے کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کو کہتے ہیں کہ چور کی داڑھی میں تنکا۔ ویسے میں بھی سوچ رہی تھی کہ انا کے روم کے اتنے چکر موصوف کیوں لگا رہے ہیں۔ وہ اب بھائی کو چھیڑ رہی تھی۔ ویسے انا کو تھپڑ مار کر اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی آپ نے، اس نے کہا۔ شٹ اپ، ولید نے پیار بھری خفگی سے بہن کو ٹوکا۔ جو بھی ہوا ایک دم اچانک ہوا تھا، اور میں خود بھی شرمندہ ہوں۔ ویسے جس پوائنٹ کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا رخ تھوڑا سا چینج کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں۔ میرر کا فوکس تھوڑا سا اپنی طرف کر لیں، شاید حتمی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے۔ وہ اب سنجیدگی سے بھائی کو کہہ رہی تھی۔ اوکے، لیو دس ٹاپک۔ تمہیں نیند نہیں آ رہی یا آج رات جگہ کا ارادہ ہے؟ ولید نے بات ختم کرنا چاہی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ اوکے، آپ نے صبح آفس بھی جانا ہے، آپ کا خاصا وقت لے لیا۔ سچی، آج آپ سے بات کر کے دل و دماغ میں موجود اس کشمکش کو ایک فیصلہ کن موڑ ملا ہے۔ انشاءاللہ مجھے یقین ہے اگر چند بار مزید آپ کے ساتھ ڈسکشن کیا تو یہ فیصلہ بہت جلد ہو جائے گا۔ بستر سے اٹھتے اس نے بھائی کو چھیڑا تو وہ ہنس دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مزید بھی میرا دماغ کھانے آؤ گی۔ تصحیح کر لیں، دماغ کھانے نہیں بلکہ درست فیصلہ کروانے۔ آپ مجھے اپنا قانونی اور مشاورتی مشیر سمجھ لیں۔ وہ کہاں باز آنے والی تھی، ہنس کر بھائی کو کہا۔ ہاں، تمہاری ساری وکالت تو مجھ پر ہی آزمائی جائے گی، ولید نے مصنوعی بے چارگی سے چھیڑا۔ آف کورس، آپ ٹھہرے لاجیکل اپروچ کے حامل انسان، اور لاجک کو مشاورتی مشیر ہی اپنی مشاورتی ضربوں سے حتمی اور فیصلہ کن اپروچ میں بدلتا ہے۔ ولید اس کی برجستگی پر ایک دم ہنس دیا۔ تمہاری لاجکانہ دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے کہ تم مستقبل کی بہت اچھی وکیل ثابت ہوگی۔ اوکے، آئندہ تمہارے مشاورتی مشوروں سے استفادہ کرنے میں کوئی مذائقہ بھی نہیں، مگر اس وقت مجھے سخت نیند آ رہی ہے۔ یہ پروگرام کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھنے کی جرات کر سکتے ہیں کیا میڈم؟ اوکے مائی لارڈ، آپ نیند انجوائے کریں، شب بخیر اینڈ اللہ حافظ۔ وہ فوراً ولید کی بات مان کر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اللہ حافظ۔ ولید اسے مسکراتی نگاہوں سے باہر جاتے دیکھے گیا۔ گاؤں سے یہ لوگ وقت پر ہی روانہ ہوئے تھے، مگر گھر آتے ہوئے ٹریفک کی وجہ سے تینوں لیٹ ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے گھر پہنچنے تک 9 بج چکے تھے۔ سبھی لوگ اپنے اپنے کاموں پر روانہ ہو چکے تھے۔ گھر آتے ہی شاہ زیب صاحب اور شہوار دونوں تیار ہوئے تھے۔ شاہ زیب صاحب شہوار کو کالج اتارنے کے بعد خود ڈرائیور کے ساتھ اپنے آفس آ گئے تھے۔ آج شاہ زیب صاحب 4 دن بعد آفس کے کام دیکھ رہے تھے، تو 11 بجے تک وہ خاصے مصروف رہے تھے۔ پھر انہیں ذرا فراغت ملی تو عباس کے کمپیوٹر سیکشن کے لیے انہیں نیو اپوائنٹ کی گئی لڑکی کا خیال آیا۔ عباس کے سیکشن کے لیے جو لڑکی اپوائنٹ کی تھی وہ کیسی کارکردگی شو کر رہی ہے؟ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے فاروقی صاحب کو دیکھا۔
جو ان کے نہ صرف سیکرٹری کے امور سر انجام دیتے تھے بلکہ باقی تمام شعبوں میں بھی وہ اوورآل منتظم اعلیٰ کی حیثیت رکھتے تھے۔ سر وہ تو اس دن ویسے ہی چلی گئی تھی۔ اس دن فاروقی صاحب کو شاہ زیب صاحب سے یہ معاملہ ڈسکشن کرنے کا یاد نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اب آفس آ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ وہ چونکے۔ عباس صاحب کو ان کا ناتجربہ کار ہونے پر اعتراض تھا۔ ان سے بات چیت کے دوران انہوں نے چند ایسے سوالات کیے تھے کہ وہ لڑکی ایک دم برا مان کر اپنی فائل لے کر میرے روکنے کے باوجود وہاں سے چلی گئی۔ مائی گاڈ، عباس کو آپ نے بتایا نہیں تھا کہ میں اس لڑکی کو اپوائنٹ کر چکا ہوں؟ شاہ زیب صاحب ایک دم خفا ہوئے۔ یس سر، میں نے بتایا تھا، مگر وہاں صورتحال ہی ایسی ہو گئی تھی کہ وہ لڑکی میرے روکنے کے باوجود چلی گئی۔ وہ ایک کوالیفائڈ اور ذہین لڑکی تھی، ناتجربہ کار تھی مگر فریش امیدوار تھی۔ ایسے لوگ کسی بھی کمپنی کے لیے بہت پازیٹیو رول ادا کرتے ہیں۔ اس لڑکی کا اکیڈمک ریکارڈ ایک طرف، مگر جو پوٹینشیل میں نے اس میں انٹرویو کے دوران محسوس کی تھی وہ اسے ایک بہت زبردست ورکر ثابت کر سکتی تھی۔ اور عباس کو کیا پتہ نہیں ہے کہ میں یوتھ کو ہمیشہ آگے رکھتا ہوں۔ آج اگر ہم یوتھ کو موقع نہیں دیں گے تو وہ ایکسپیرینسڈ پرسن کیسے بنیں گے؟ شاہ زیب صاحب خاصے خفا ہو رہے تھے۔ فاروقی صاحب بالکل خاموش تھے۔ بلائیں عباس کو، انہوں نے غصے سے کہا تو فاروقی صاحب نے فوراً انٹرکام تھاما۔ سر، آپ کو شاہ زیب صاحب اپنے آفس میں بلا رہے ہیں۔ اس نے اطلاع دے کر انٹرکام رکھا تو شاہ زیب صاحب خاموشی سے عباس کا ویٹ کرنے لگے۔ 5 منٹ بعد عباس ان کے روم میں تھا۔ خیریت بابا جان؟ سلام دعا کے بعد باپ کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر انہوں نے پوچھا، آپ کے کمپیوٹر سیکشن کے لیے جو لڑکی سلیکٹ کی تھی اس کا کیا کیا آپ نے؟ شاہ زیب صاحب بہت سنجیدگی سے مخاطب تھے۔ عباس نے پہلے باپ اور پھر فاروقی صاحب کو دیکھا۔ وہ تو اسی دن چلی گئی تھی۔ ہاں، پتہ چل چکا ہے کہ وہ چلی گئی تھی، مگر ریزن مانگ رہا ہوں، انہوں نے خاصی خفگی سے پوچھا۔ وہ ایک ناتجربہ کار لڑکی تھی، ابھی چند ماہ ہوئے تھے ایم ایس سی کیے، بے شک سی وی شاندار تھی مگر ہماری کمپنی کی فرسٹ ڈیمانڈ ایکسپیرینس پرسن تھی۔ تو میں نے جب اس لڑکی سے اس کے تجربے کے حوالے سے بات کی تو وہ برا مان گئی۔ اچھی خاصی بد دماغ لڑکی تھی، نہ مینرز کا خیال کیا اور نہ ہی ایٹیٹیوڈ کا۔ فاروقی صاحب سے سی وی فائل چھینی اور ان کے روکنے کے باوجود چلی گئی۔ یہ مجھے بھی پتہ تھا کہ وہ ناتجربہ کار لڑکی ہے۔ وہ فرسٹ ٹائم کسی بھی آفیشیل ورک کے لیے جاب کر رہی تھی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا تجربہ تھا۔ اور تمہیں کس احمق نے کہا تھا کہ میں اس پوسٹ کے لیے کوئی ایکسپیرینس پرسن ڈھونڈ رہا ہوں؟ اس لڑکی کی ٹائپنگ سپیڈ اچھی خاصی تھی۔ میں نے 5 منٹ اسے دیے تھے پریکٹیکل ورک کے لیے اور اس نے ان 5 منٹ میں میری سوچ سے بڑھ کر رزلٹ دیا تھا۔ وہ بے شک ناتجربہ کار تھی مگر اس کے اندر کوالٹی تھی کام کرنے کی۔ چند ایک دن اگر اسے ٹریننگ دی جاتی تو وہ بہت جلد ہماری ڈیمانڈ کے مطابق کام کرنے لگتی۔ حد ہوتی ہے عباس، تمہیں کم از کم مجھ سے مشورہ تو کر لینا چاہیے تھا۔ اور رہ گئی بات مینرز اور ایٹیٹیوڈ کی، تو اس لڑکی کی جاب کا پہلا موقع تھا۔ بہت سے لوگوں کا ایسا رویہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً کسی بھی چھوٹی سی بات پر فوراً برا مان لیتے ہیں، مگر ان کو اپنے لیول پر ہمیں خود ہی چلانا پڑتا ہے۔ وہ کوئی کام فہم ناسمجھ بچی نہ تھی کہ ہمیں پریشانی اٹھانی پڑتی۔ وہ بہت جلد سیکھ جانے والی لڑکی تھی۔ شاہ زیب صاحب کا انداز بڑا برہم اور ناراضی لیے ہوئے تھا۔ اوکے، میں مان لیتا ہوں، مگر بات تو پھر وہی ہوگی نا کہ ایسے لوگوں کو پہلے سب کچھ سکھائیں اور پھر کام کروائیں۔ باپ کے ناراض لہجے پر اس نے بھی سنجیدگی سے کہا، اب تو جیسے تمہارے سارے کام ہو رہے ہیں نا، کم عقلی کی بھی حد ہوتی ہے۔ ان 3-4 دنوں میں اس بچی کی اچھی خاصی ٹریننگ ہو چکی ہونی تھی، انہوں نے بیٹے کے الفاظ پر خاصی ناراضی سے کہا۔ فاروقی صاحب کے سامنے ایسی گوشمالی پر عباس کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ فاروقی صاحب، آپ کے پاس اس بچی کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو ہوگا نا؟ نہیں، وہ جاتے وقت اپنی سی وی فائل ساتھ لے گئی تھی، فاروقی صاحب نے سہولت سے کہا۔ اوف، کسی ریفرنس سے آئی تھی یا خود ہی باقی امیدواروں کی طرح آئی تھی؟ انہوں نے پھر پوچھا۔ وہ سجاد صاحب کے سیکشن کی مس ہادیہ کے ریفرنس سے آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ مس ہادیہ کے پاس اس بچی کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو ہوگا۔ ایسا کریں، مس ہادیہ کو بلوائیں۔ انہوں نے عباس کو مزید کچھ بھی کہنے کی بجائے فاروقی صاحب سے بات کی۔ جی سر۔ فاروقی صاحب نے انٹرکام تھام کر متعلقہ سیکشن پر رابطہ کیا۔ مس ہادیہ، آپ کے پاس اس دن جو لڑکی عباس صاحب کے کمپیوٹر سیکشن کے لیے آئی تھی ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ فاروقی صاحب بھی ہادیہ سے بات کر رہے تھے، باقی دونوں بس دیکھ رہے تھے۔ اوکے، آپ وہ کانٹیکٹ نمبر لے کر شاہ زیب صاحب کے آفس میں آ جائیں، ہری آپ۔ السلام علیکم سر۔ 2-3 منٹ بعد وہ شاہ زیب صاحب کے آفس میں تھی۔ وعلیکم السلام، آئے بیٹھیں، شاہ زیب صاحب نے کہا تو وہ سامنے رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ ہادیہ نے اپنے سیل میں سے نمبر نکال کر فاروقی صاحب کو سیل تھما دیا۔ آپ ایسا کریں کہ ابھی اس نمبر کو نوٹ کریں اور اس بچے کو کال کریں، میں خود اس سے بات کرتا ہوں۔ اب روز روز میں نئے نئے اشتہارات دیتا پھروں اور بیکار میں لوگوں کا انٹرویو کرتے لوگوں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی وقت ضائع کرتا پھروں،
مجھے اپنے انتخاب پر پورا بھروسہ ہے۔ آپ ابھی کال کریں، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتی ہیں۔ شاہ زیب صاحب نے کہا تو فاروقی صاحب نے فوراً سر ہلاتے ٹیبل پر رکھے ٹیلی فونز کے کئی سیٹ میں سے ایک اپنی طرف کھسکا لیا۔ اب ہادیہ کے سیل سے نمبر دیکھتے ٹیلی فون سے ڈائل کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف رابطہ ہو چکا تھا۔ وعلیکم السلام۔ جی مس رابعہ سے بات ہو سکتی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی بات کر رہی ہوں، آپ کون؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میڈم میں علی انٹرپرائز کمپنی سے بات کر رہا ہوں، پچھلے دنوں آپ کی سلیکشن ہماری کمپنی میں ہوئی تھی۔ فاروقی صاحب نے حوالہ دیا تو دوسری طرف وہ لڑکی فوراً برا فروختہ ہوئی۔ میں اس الیکشن پر لات مار کر آئی تھی اور اس خڑوس انسان کو صاف جتا کر آئی تھی کہ میں کوئی گئی گزری لڑکی نہیں ہوں، اور اب کیا مصیبت آ پڑی ہے جو رابطہ کیا جا رہا ہے۔ وہ لڑکی بغیر کسی لحاظ و مروت کے بولی تھی، گویا کوئی ایک دم توپ داغ دیتا ہے۔ فاروقی صاحب نے ایک دم خفت کا شکار ہوتے ریسیور کان سے ہٹایا۔ عباس صاحب واقعی غلط نہ تھے، اس لڑکی کو واقعی مینرز نہیں تھے۔ یہ کمپنی کے اونر شاہ زیب صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فوراً اپنی جان چھڑائی۔ اب شاہ زیب صاحب بات کر رہے تھے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں بیٹا آپ؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں مخاطب تھے۔ میں ٹھیک ہوں سر۔ آپ کے دوسری طرف موجود رابعہ شاہ زیب صاحب کے انداز پر الجھ کر دھیمی ہوئی تھی۔ بات یہ ہے بیٹا کہ میں پچھلے دنوں بزی رہا ہوں۔ آپ کی تو سلیکشن ہو گئی تھی، پھر آفس کیوں نہیں آ رہی؟ سر سلیکشن ہونے اور اپائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دوسری طرف سے رابعہ نے خاصے جتاتے لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیے۔ لہجے میں اچھا خاصا تیکھا پن تھا۔ شاید اسی بات کو عباس مینرز نہیں آتے وغیرہ کا نام دے رہا تھا۔ یقیناً اسی لہب و لہجے میں اس نے عباس سے بھی بات کی ہوگی، اور عباس کی نیچر کو وہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ وہ ایسے لہجوں پر فوراً غصے میں آ جایا کرتا تھا۔ اوکے، میرے علم میں یہ سچویشن نہ تھی۔ آپ ایسا کریں کہ آج ہی آفس آ جائیں، آپ کو آج ہی لیٹر ایشو کر دیا جائے گا۔ آپ چند دن میرے انڈر کام کریں گی، یوں سمجھ لیں ایک طرح سے ٹریننگ ہوگی، اور جب آپ سارے کام سیکھ لیں گی تو میں آپ کو آپ کے سیکشن میں منتقل کر دوں گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ اسے بولنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے اپنی بات کہی تو دوسری طرف رابعہ خاموش رہی۔ مگر سر مجھے تو کوئی تجربہ نہیں، اور جن کے آفس کے لیے میرا سلیکشن ہوا ہے ان کو اعتراض ہے میرے ناتجربہ کار ہونے پر۔ کچھ توقف کے بعد رابعہ نے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ دیکھیں بیٹا، شروع میں تو کسی کو بھی تجربہ نہیں ہوتا، ہر انسان کہیں نہ کہیں سے کام کا آغاز کر کے ہی تجربہ حاصل کرتا ہے۔ آپ فریش اور انرجیٹک خاتون ہیں، آپ میں ابھی کام کرنے کی لگن اور ول پاور ہے، اور میں فریش لوگوں کو بہت اہمیت دیتا ہوں۔ پھر امید کروں کہ آپ آج ہی آفس حاضر ہو رہی ہیں۔ اوکے سر، میں آتی ہوں۔ میں کافی دور رہتی ہوں، مجھے آفس پہنچنے میں 1-1.5 گھنٹہ لگے گا۔ شاہ زیب صاحب کے حوصلہ افزا انداز پر لڑکی فوراً مان گئی تھی، اور اس کے مان جانے پر شاہ زیب صاحب نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اوکے، ہم ویٹ کریں گے۔ انہوں نے کال ڈسکنیکٹ کر دی تھی۔ فاروقی صاحب، آپ اس بچی کا اپوائنٹمنٹ لیٹر ابھی ٹائپ کروائیں، اور جیسے ہی وہ بچی آفس پہنچے میرے پاس لے آئیے گا۔ ان کے الفاظ پر عباس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا۔ جی سر۔ فاروقی صاحب فوراً اٹھ گئے تھے۔ ان کے ساتھ انہوں نے ہادیہ کو بھی جانے کا کہا تو عباس اور وہ آفس میں رہ گئے تھے۔ اس لڑکی سے بات کر کے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ اس کا بیہیویئر گزشتہ ملاقات میں تمہارے ساتھ کیسا رہا ہوگا، مگر بیٹا جی، یہی تو بزنس کا نام ہے، یہاں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اور وہ لڑکی ہمارے آفس کی ایک معمولی ورکر ہوگی، تو آپ فیل مت کریں۔ رہ گئی بات تجربے کی، تو جب تک وہ ٹرینڈ نہیں ہو جاتی میرے انڈر کام کرے گی۔ عباس کے چہرے کے زاویوں سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے ان کا اس لڑکی سے رابطہ کرنا اچھا نہیں لگا۔ اسے مسکرا کر انہوں نے ریلیکس کرنا چاہا تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا، جیسے اپنے جذبات پر قابو پانا چاہ رہا ہو۔ نہیں، میں فیل نہیں کرتا، یہ سب بزنس کا حصہ ہے۔ خیر، اب وہ آ رہی ہیں تو مجھے اسے برداشت کرنا بھی پڑے گا، مگر میرا ٹیمپرامنٹ آپ جتنا مضبوط نہیں۔ پھر بھی کوشش کروں گا کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ لڑکی پہلی ہی ملاقات میں اس کے والد صاحب کو شدید متاثر کر گئی ہے، اور اب کچھ بھی اس کے خلاف بولتا تو بابا جان کو شکایت کا موقع فراہم کرنے والا حال تھا، تو اس نے فوراً ہار مان لی، اور شاہ زیب صاحب اس کی بات پر مسکرا دیے۔ شہوار کو صبح شاہ زیب صاحب کالج چھوڑ گئے تھے۔ سارا دن اس کا کالج میں بہت مصروف گزرا تھا، پہلے بیماری کی وجہ سے، اور اب بابا صاحب کی وجہ سے اس نے جو چھٹیاں کی تھیں اس کا خاصا حرج ہو چکا تھا۔ واپسی پر انا کا پروگرام روشانے کے ساتھ شاپنگ کے لیے جانے کا تھا۔ کالج آف ہوتے ہی روشانے انا کو پک کرنے آ گئی تھی۔ روشانے کے ساتھ شہوار کی یہ دوسری ملاقات تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ شہوار کا ڈرائیور لیٹ تھا، اس نے کال کر کے پتہ کرنا چاہا تو انا نے منع کر دیا۔ ان کے کہنے پر وہ ان کے ساتھ ہی ان کی گاڑی میں سوار ہو گئی تھی۔ انا اور شہوار نے پہلے اسے ڈراپ کرنا تھا، پھر شاپنگ کے لیے جانا تھا۔ ڈرائیو کے دوران سارا وقت روشانے کے ساتھ شہوار کا مختلف باتوں میں ہی گزر گیا تھا۔ پہلی ملاقات اس کی بخار کی حالت میں ہوئی تھی، مگر اب یوں نارمل حالت میں روشانے سے مل کر شہوار کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ایک انجانی سی اپنائیت بڑے احساس نے شہوار کو پھر سے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔
وہ سارا رستہ انا کے بجائے روشی کے ساتھ ہی بزی رہی تھی۔ مختلف باتیں، پاکستان کی، اسٹڈی کی، شادی کی تیاریوں اور بھی کئی طرح کی باتیں ہوتی رہیں۔ گھر آیا تو شہوار نے اترنے سے پہلے دونوں کو پرزور اصرار سے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس طرح اچھا نہیں لگتا، یوں دروازے تک آ کر چلے جانا۔ ماجی کو علم ہوا تو وہ بہت خفا ہوں گی۔ اس کی دعوت پر انکار کر دیا گیا۔ بھائی ہم کوئی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تو ادھر آئے نہیں، پرومس رہا، پھر کسی دن باقاعدہ چکر لگائیں گے، اب تو شاپنگ کے لیے جانا ہے۔ انا نے پھر منع کر دیا۔ ماں جی بہت خفا ہوں گی مجھ پر۔ اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا تو دونوں ہنس دیں۔ کوئی بات نہیں، ہماری طرف سے معذرت کر لینا۔ تمہارے سامنے ہی تو پہلے ماما کے بوتیک جائیں گے، وہاں سے انہیں ساتھ لیں گے، پھر کہیں اور چکر لگائیں گے، 3 تو ہمیں بج گئے ہیں۔ انا نے پھر سہولت سے منع کر دیا۔ اوکے، مگر نیکسٹ ٹائم کوئی ریلیف نہیں دوں گی۔ محترمہ، آپ بھول رہی ہیں کہ ہم آپ کے ہاں پہلے بھی چکر لگا چکی ہیں، اب تمہاری باری ہے۔ روشانے دونوں دوستوں کے درمیان بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ روشانے کی شادی پر ضرور آؤں گی۔ چلو ٹھیک ہے، کارڈ دینے چکر لگاؤں گی، ابھی ضد مت کرو۔ اوکے میم، ویسے روشانے آپ سے یہ دوسری ملاقات ہے، مگر آپ کو دیکھ کر، آپ سے مل کر ایک روحانی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ شکریہ۔ شہوار کی اس قدر محبت پر روشانے نے اس کے دونوں ہاتھ دبائے۔ وہ ان دونوں کو اللہ حافظ کہتے اندر چلی آئی تو لاؤنج میں ماجی سمیت لائبہ بھابی، صبا اور عائشہ تینوں موجود تھیں۔ وہ اندر جانے کی بجائے پہلے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ چینج کر کے منہ ہاتھ دھو کر وہ لاؤنج میں چلی آئی۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، تم کس کے ساتھ آئی ہو؟ ڈرائیور تو گھر پر ہے، مہرونسا بیگم اسے دیکھتے ہی پوچھنے لگی تھی۔ انا اور روشانے کو شاپنگ کے لیے جاتے ہوئے ادھر سے گزرنا تھا، وہی ڈراپ کر کے گئی ہیں۔ ماں جی کے پاس بیٹھتے اس نے جواب دیا۔ اچھا، اندر کیوں نہیں بلایا انہیں؟ ماں جی نے فوراً کہا۔ میں نے تو بہت اصرار بھی کیا مگر دونوں مانی ہی نہیں، کہہ رہی تھی کہ وہ لیٹ ہو جائیں گی، پھر کبھی صحیح۔ کھانے میں کیا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے، صبح بھی بھاگ دوڑ میں کچھ کھایا نہیں گیا، کالج میں بھی سارا دن اتنی بھاگ دوڑ میں مصروف گزرا کہ کچھ کھایا پیا ہی نہیں گیا۔ کچن میں جانے سے پہلے اس نے لائبہ بھابی کو دیکھا۔ کچھ خاص نہیں بنایا، بس صبح کا جو کچھ بھی تھا، ابھی کھا پی کر فارغ ہوئے ہیں۔ رات ڈنر باہر کرنے کا پروگرام ہے، اگر زیادہ بھوک لگی ہے تو میں کچھ بنا دیتی ہوں۔ بھابی نے مسکرا کر شیڈیول بتاتے اٹھنا چاہا تو اس نے منع کر دیا۔ رہنے دیں، فریج میں کچھ نہ کچھ فریز ہوگا، میں خود ہی لے لیتی ہوں۔ ویسے یہ رات ڈنر کس خوشی میں ہے، اور سب جا رہے ہیں کیا؟ اس کے سوال پر تینوں کھلکھلا کر ہنس دی تھیں۔ شہوار نے تعجب سے سب کو دیکھا اور پھر ماں جی کو۔ ان کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ یہ ڈنر کس خوشی میں ہے، یہ تمہارے لیے سرپرائز ہے، اور ہم سب جا رہے ہیں، عباس بھائی اور سجاد دونوں سمیت، بس ماں جی اور بابا جان کے سوائے، جس میں تم بھی شامل ہو، اس لیے شاندار طریقے سے ریڈی ہونا ہے۔ مغرب تک سب کو ریڈی رہنے کا الٹیمیٹم مل چکا ہے، عائشہ نے ہنستے ہوئے بتایا تو وہ الجھی۔ میں بھی؟ مگر یہ الٹیمیٹم دیا کس نے ہے؟ اسی نے جو ڈنر کرائے گا، صبا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر ڈنر کون کرا رہا ہے؟ وہی جس نے الٹیمیٹم دیا ہے۔ لائبہ بھابی کا انداز چھیڑنے والا تھا، وہ ہنس دی۔ بھائی یہ سرپرائز ہے، اور یہ سرپرائز ہوٹل جا کر ہی کھلے گا، سو ڈونٹ وری، اور یاد رہے بہت زبردست انداز میں تیار ہونا ہے۔ عائشہ نے یاد دہانی کروائی تو وہ محض سر ہلا کر کچن میں چلی آئی۔ فریج میں کوفتوں کا سالن موجود تھا، اس نے وہاں موجود رخشندہ کو روٹی بنانے کا کہا اور خود سالن نکال کر گرم کرنے لگی۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی رات کا سرپرائزنگ ڈنر ذہن پر طاری تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ واپس اپنے روم میں آ گئی تھی۔ رات بھی تابندہ بھی کے ساتھ باتیں کرتے اور باقی رات سوچتے گزر گئی تھی، اور پھر باقی سارا دن کی بھاگ دوڑ، اور اب وہ کچھ دیر ریسٹ کرنا چاہتی تھی۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ لیٹ گئی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ 1 ڈیڑھ گھنٹہ سو لے گی تو فریش ہو جائے گی، اور پھر جب سب ڈنر پر جائیں گے تو وہ بھی ریڈی ہو جائے گی۔ اس نے کون سا خاص ریڈی ہونا تھا، بس لباس ہی تو بدلنا تھا، ہار سنگار تو وہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی۔ بہت گہری نیند سوئی تھی، گزشتہ راتوں کا رت جگا تھا یا سارے دن کی تھکن، مگر اس وقت نیند بہت بھرپور تھی۔ آنکھ ایک دم زور زور سے دروازہ پیٹے جانے کی آواز پر کھلی تھی۔ اف، اس وقت کون آ گیا؟ کمرے میں ہر طرف گہرا اندھیرا تھا، دروازہ لاک کر کے سوئی تھی۔ اس کے ذہن میں یہی تھا کہ گہری رات ہے اور اس وقت پتہ نہیں کون آ گیا ہے۔ اس نے اپنے سرہانے پر موبائل اٹھا کر دیکھا تو چونکی۔ شام کا وقت تھا، مغرب کی نماز کا وقت گزر رہا تھا، ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ موبائل ایک طرف پھینک کر بغیر اپنے حلیے کی طرف دھیان دیے مسلسل بجتے دروازے کے پاس آ کر دروازہ کھول دیا۔ اف، کیا مصیبت ہے، دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اپنی رو میں بولی تھی، مگر سامنے مصطفیٰ شاہ زیب علی کو دیکھ کر سٹ پٹائی تھی۔ میڈم، جس طرح سب آپ کے روم کے دروازے پر آ کر تباہ آزمائی کر چکے ہیں، ایسے عالم میں بس دروازہ توڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی۔ مصطفیٰ نے کہتے ایک نگاہ شہوار پر ڈالی تو نگاہ ٹھہر کر رہ گئی۔ نیند سے بری آنکھیں، سوئے جاگے حواس، اس کی آنکھیں بڑی دل نشین اور قاتل سی لگ رہی تھیں۔ مصطفیٰ کو پا کر وہ خود بھی سر پٹا کر فوراً پلٹی تھی۔ پہلے اس نے سرہانے پر دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پر پھیلایا اور پھر بالوں کو ہاتھوں سے درست کرتی پلٹی۔ اگر رات تم صاف لفظوں میں ماں جی اور بابا کے ساتھ آنے کا بتا دیتی تو کیا فرق پڑ جانا تھا تمہیں؟ وہ مزید کہہ رہا تھا۔
شہوار نے بس ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر مغرب کا وقت تنگ پڑتے دیکھ کر اسے جواب دینے کی بجائے واش روم میں جا گھسی۔ وضو کر کے واپس روم میں آئی تو مصطفیٰ جا چکا تھا۔ اس نے آرام سے مغرب کی نماز ادا کی۔ ابھی دعا مانگ رہی تھی کہ عائشہ اور صبا نک سے تیار اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ کتنی غلط بات ہے شہوار کہ تمہیں کہا بھی تھا کہ مغرب تک ریڈی رہنا، پھر بھی تم لیٹ ہو گئیں۔ عائشہ نے آتے ہی کہا تو وہ دعا ختم کرتے منہ پر ہاتھ پھیر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ جانا کدھر ہے اور یہ سب ڈنر وغیرہ کس خاص ہستی کی طرف سے ہے اور کس خوشی کے اعزاز میں ہو رہا ہے؟ بھائی یہ تو خاص سرپرائز ہے اور پہلے سرپرائز بیان کر دینے کی بات وعدہ خلافی ہوگی جو ہم سیکنڈ پارٹی سے فائنل کر چکے ہیں۔ عباس بھائی اور سجاد بھائی دونوں بھی تیار ہو چکے ہیں۔ مصطفیٰ بھائی بھی آفس سے لوٹے ہیں، وہ خود بھی تیار ہو رہے ہیں۔ تم بھی اب فٹافٹ ریڈی ہو، مزید ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ مصطفیٰ کا نام سن کر وہ چونکی تھی۔ پہلے جی چاہا کہ انکار کر دے مگر پھر خواہ بچکانہ حرکت کرنے والی بات تھی تو خاموش رہی۔ الماری سے لباس دیکھنے لگی اور پھر ایک سادہ پنک کلر کا لباس نکالا تو عائشہ کپڑے دیکھ کر فوراً بول اٹھی تھی، خبردار ایسا بے ڈھنگا لباس پہن کر جانے کا سوچنا بھی نہیں۔ ادھر ہٹو، میں خود دیکھتی ہوں کوئی خاص لباس۔ عائشہ اس کے ہاتھ سے لباس لے کر واپس الماری میں لٹکاتے اب خود لباس دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی ہو گئی اور پھر اس نے ایک ہلکا پھلکا فینسی امبرائڈری سے سجا سیاہ ڈنر سوٹ باہر نکالا تو شہوار سوٹ دیکھ کر فوراً بول اٹھی، ہم کسی فینسی ڈریس شو یا شادی میں نہیں جا رہے جو ایسا سوٹ پہن کر جاؤں۔ ہم پبلک پوائنٹ پر جا رہے ہیں، ایسی جگہوں پر ایسا سوٹ پہن کر جانے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تو عائشہ نے گھورا، ابھی تم پر اتنا بڑھاپا بھی طاری نہیں ہوا جتنی تم ایجڈ بننے کی کوشش کرتی ہو۔ اپنی ایج کے مطابق حرکتیں کرنا بھی نارمیلٹی ہوتی ہے اور جو ایسا نہیں کرتا وہ سو کالڈ ریبل ہوتا ہے یا پھر یہاں سے کھسکا ہوا ہوتا ہے۔ عائشہ نے اپنی کن پٹی پر شہادت کی انگلی رکھ کر گھماتے ہوئے اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گئی۔ ان لوگوں سے بحث کرنا اس کے بس کی بات نہ تھی، تو اس نے ہار مان لی۔ کپڑے پریس ہی تھے، اس نے بغیر ایک بھی لفظ کہے عائشہ سے لے کر باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ چینج کر کے لوٹی تو صبا اس کے بال سنوارنے لگی، جبکہ عائشہ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے فریش چمکتے چہرے پر اپنی مرضی کے مطابق کچھ لیوا پوتی کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس زبردستی پر شہوار کے چہرے پر واضح ناراضی تھی مگر دونوں بہنوں کو پرواہ ہی نہ تھی۔ ادھر دیکھو بد دماغ لڑکی، ایک ذرا سے چینج سے کتنی پیاری لگنے لگی ہو۔ سادگی اچھی بات ہے مگر کبھی کبھار چینج اپنے دل کو بھی اچھا لگتا ہے، اور جب اللہ نے اتنی پیاری صورت پہ حسین بال دیے ہیں تو بننے سنورنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کے ناراضی سے بھرپور چہرے کو آئینے کے سامنے کرتے عائشہ نے کہا تو اس نے محض ایک پل کو خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ بہت کم میک اپ یوز کرتی تھی، شاید فنکشنز وغیرہ میں ہی، اور اب ایک ڈنر کے لیے اس قدر اہتمام سے تیار ہونا اسے بڑا عجیب سا لگا۔ عائشہ نے ہی اس کے جویلری باکس میں سے سوٹ کے ہم رنگ اویزے نکال کر اس کے کانوں میں سجا دیے تھے اور گلے میں گولڈ کا ایک چھوٹا سا نفیس سا لاکٹ تھا جو تابندہ بھی کا تھا مگر اب برسوں سے شہوار کے گلے کی زینت بنا رہا تھا۔ بقول تابندہ بھی کے یہ لاکٹ ان کے والدین کی نشانی تھا اور یہ گفٹ اب شہوار کے گلے کا حصہ تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، عائشہ نے بہت محبت سے کہتے اس کے رخسار کو چوما تو شہوار گل و گلنار ہوتے حیا سے سمٹ سی گئی۔ وہ دونوں بھی اچھی خاصی اہتمام سے تیار ہوئی تھیں مگر شہوار کو اپنی تیاری پر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے شہوار نے اپنا موبائل، بیگ اور چادر ضرور لی تھی۔ سوٹ کے ہم رنگ دوپٹہ بے شک اس کے گلے میں تھا مگر گھر سے باہر وہ چادر کے بغیر نہیں نکلتی تھی۔ اب بھی اس نے چادر اطراف میں پھیلا لی تھی۔ باہر آنے پر ماجی اور لائبہ بھابی نے بھی اس سے خوب سراہا تھا۔ وہ مزید جھیم گئی۔ مصطفیٰ تیار ہو کر وہاں آیا تو سب میں گری کنفیوز جھیمپی سی شہوار کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ ہر وقت گھر کی چار دیواری میں بھی اس قدر سادہ حلیے میں ہر وقت بڑی سی چادر اطراف میں پھیلائے رکھتی تھی کہ کبھی گمان بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ سچ سمجھ کر اتنی پیاری بھی لگتی ہوگی۔ لائبہ، سجاد، عائشہ اور عباس وغیرہ کی شادی میں وہ اہتمام سے تیار ہوئی تھی مگر اس دوران دل و دماغ میں ایسا کوئی خاص جذبہ تھا بھی نہیں کہ وہ توجہ دیتا، اور اب ذرا سی توجہ دینے پر لگ رہا تھا یہ لڑکی اپنے اندر ایک خاص شعلہ جوالا حسن محفوظ رکھتی جو دیکھنے والی نگاہ کو چاروں شانے چت کر دینے والی صلاحیت تو ضرور ہی رکھتا تھا کہ اس جیسا فولادی اعصاب کا مالک انسان جسے باہر کی رنگینیاں بھی اٹریکٹ نہیں کر سکی تھیں، ایک بالکل سادہ مشرقی حسن کے آگے خود کو کمزور محسوس کرنے لگا تھا۔ اس وقت شہوار کا حسن اس کے دل پر ضربیں لگا رہا تھا۔ اس کی محویت پر لائبہ بھابی نے شرارت سے کھنگار کر اسے احساس دلایا تو وہ جھیمتا ہوا ہنس دیا۔ پھر اطراف میں دیکھا، باقی کوئی متوجہ نہ تھا سوائے بھابی کے۔ ایوری باڈی از ریڈی؟ اس نے اپنی جھیمپ مٹانے کو پوچھا۔ اس کی آواز پر شہوار نے غیر محسوس انداز میں اس کی طرف سے رخ بدلا تھا۔ وہ ہنس دیا، ہم تو کب کے ریڈی ہیں، یہ تو تم دونوں نے ہی دیر کرائی ہے، سجاد بھائی نے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ جانے کا کیا پروگرام ہے؟ کون کون کس کے ساتھ جائے گا؟ عائشہ نے پوچھا۔ بھائی میں تو اپنی بیگم کے ساتھ جاؤں گا اور ہمارے ساتھ صبا ہوگی، باقی تم لوگ خود ڈیسائیڈ کر لو۔ سجاد بھائی نے فوراً پروگرام بتایا تو وہ فوراً سارے لا گیا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ عباس بھائی کی گاڑی میں ہو جائیں گے، ماں جی آپ بھی چلتی نا؟ مصطفیٰ نے ماں سے کہا۔
نہیں بیٹا، باہر کا کھانا ہضم نہیں ہوتا اب، تم لوگ جاؤ انجوائے کرو، مگر خیال رکھنا کہ وقت پر گھر لوٹ آنا، انہوں نے محبت سے کہا۔ جی۔ وہ سب لوگ ماں جی سے اجازت لے کر باہر نکل آئے تھے۔ صبا، لائبہ، آفاق اور سجاد بھائی پہلے اپنی گاڑی میں روانہ ہوئے تھے۔ عباس بھائی کی گاڑی میں شہوار، مصطفیٰ اور عائشہ موجود تھے۔ عباس گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، ان کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر مصطفیٰ تھا، جبکہ وہ دونوں پچھلی سیٹ پر تھیں۔ گاڑی کے روڈ پر آتے ہی شہوار نے اندھیرا ہونے کے باوجود چادر اپنے چہرے پر کر لی تھی۔ سارا رستہ دونوں بھائی ہی آپس میں باتیں کرتے رہے تھے، جن کے درمیان میں عائشہ بھی جملے بازی کر لیتی تھی، تاہم شہوار بالکل خاموش رہی تھی۔